رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر قرآن کریم سیکھنے کے لیے، مخارج و قواعد کو درست کرنے کے لیے مدنی قاعدہ پڑھنے کا موقع ملا. سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے حروف تہجی، جو کہ 29 حروف پر مشتمل ہے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبل اس کے کہ مدنی قاعدے کی اس پہلی تختی کا آغاز ہو، آغاز ہی میں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی اچھی اچھی نیتوں کے حوالے سے ذہن عطا فرمایا، تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پڑھوں گا. اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پڑھاؤں گا. یہ بھی نیت کر لیجئے کہ مدنی قاعدے کے ذریعے اپنے قرآن کی ادائیگی کو درست کروں گا اور ہمیشہ درست قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اور انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھانے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ عز و جل ہمیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور مزید اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھانے سے قبل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی قاعدے کے آغاز میں جو دعا تحریر فرمائی ہے، پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں. اس دعا کی فضیلت بھی سماعت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے اس دعا کی برکت سے یاد رہے گا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم سبق نمبر 1 سے آغاز کریں گے اور آغاز میں تعوذ اور تسمیہ بھی سیکھیں گے. تعوذ اور تسمیہ کا درست ادا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. آئیے سب سے پہلے تعوذ کی ادائیگی میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ 1 سے زائد مرتبہ سبق کو دہراؤں، اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ میرے ساتھ مل کر میری نقل کرتے ہوئے ادائیگی کو درست کرتے ہوئے
آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مختصر سرسری طور پر تعوذ کے حوالے سے کچھ درست ادائیگی کی کہ مدنی پھول میں پیش کر رہا ہوں۔ حمزہ اور عین میں فرق ہے۔ حمزہ سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، عین نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اعوذ اعوذ، ذال کے اندر بھی نرمی ہی پائی جاتی ہے، اعوذو نہیں پڑھیں گے، اعوذو، زو تو زا بن گیا، ذال۔ اعوذ باللہ، یہاں اللہ کے لام کو باریک اس لیے پڑھیں گے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، باللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، شین کی میم نون کی ادائیگی تو بہت آسان ہے، اس میں تو آ رہا ہے، تو کو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے، من الشیطان نہیں، من الشیطان پڑھ لیجئے، من الشیطان، من الشیطان الرجیم۔ ایک ایک حرف اگر درست ہوتا گیا تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں ہماری بہت ساری آیات درست ہو سکتی ہیں۔ ایک حرف سے ایک کلمہ درست ہوتا ہے، کلمے سے پوری آیت کی ترکیب بنتی ہے۔ تو اس طرح ایک ایک حرف کی اہمیت ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم ایک ایک حرف ہی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، با سین میم آسان ہے، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ۔ ہے الرحمن، یہاں پر را آ گیا، اس را کو پر پڑھیں گے، ہا کو واضح کریں گے، رحمان، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، رحمان، رحمان نہیں پڑھیں گے، رح تو مجہول ہو جائے گا، رحمان، الرحیم، رحمان الرحیم۔ اب پوری بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ تعوذ و تسمیہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، یہ سبق بھی ہے کیونکہ ہمیں دہرانا بھی ہے، اس کو درست کرنا ہے تو تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، بار بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ، 10-15 منٹ بھی وقت دے دیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ مفردات یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سبق کا پہلا حرف ہے الف۔ پہلا حرف ہے الف، لیکن یہ پہلا حرف بھی جو کہ بہت آسان سمجھا جاتا ہے، یہ بھی غلط پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر دو باتیں پیش کی جائیں گی، درست طریقہ ادائیگی، اور اس سے پہلے غلط طریقہ ادائیگی بھی بیان کیا جائے گا کہ اس طرح بھی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم غلط ادائیگی سے بچتے ہوئے
درست ادائیگی کو اختیار کریں. تو الف پڑھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں. بعض اس طرح بھی پڑھ دیتے ہیں، الف الف الیف. اب اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، توجہ نہیں ہوتی. اگر ہم توجہ کریں، اس الف کی ہجے ہی کر لیں. مثال کے طور پر جیسے مدنی قاعدے میں جو الف کے ساتھ الگ سے جو اس کی ہجے دی ہوئی ہے، حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، کیا ہو گیا؟ الف. اب اس کو الف پڑھنا یا الف پڑھنا یا الیف پڑھنا، یہ غلط ہے. تو درست ادائیگی کرنے کے لیے تھوڑی سی توجہ دیں گے، انشاءاللہ عز و جل ادائیگی درست ہو جائے گی. تو الف کو اس طرح پڑھیں گے، الف 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 الیف الف الف نہیں پڑھنا. الف الف کیا پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. دوبارہ الف. یہ حرف ہمارا درست ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اس کو الف ہی پڑھیں گے. اگلا حرف ہے با. پہلے آپ ادائیگی سن لیجیے. با با با. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے حرف کا مخرج یہ سیکھنا، یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. ہر حرف ایک خاص جگہ سے ادا ہوتا ہے. منہ کے جس حصے سے یہ ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. بہت سارے حروف کے مخارج کہا جاتا ہے. تو ہر حروف کا اپنا ایک مخرج ہوتا ہے. اس مخرج کا سیکھنا، یاد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا تاکہ ہم اسی مخرج کے تحت اس حرف کو درست ادا کر سکیں. با یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اب ہونٹ کے دو حصے ہیں، ایک ہے ہونٹ کا خشک حصہ اور ایک ہے ہونٹ کا تر حصہ. اب یہ با جو ہے ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا نہیں ہوگا بلکہ تر حصے سے ادا ہوگا. کہاں سے ادا ہوگا؟ با ہونٹوں کے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. میرے ساتھ پڑھ لیجئے، با با با. اب اس با کے اندر بھی کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں. اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر بھا یعنی با کے ساتھ ہا کی آواز نکالی جاتی ہے، یا پھر با کو پا پڑھ دیا جاتا ہے. پا پا، با کی بجتی ہوئی آواز، اور یہ صرف تر حصے سے ہی ادا ہو سکتی ہے، خشک حصے سے ادا نہیں ہو سکتی. اب مخرج کی اہمیت آپ دیکھیے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مخرج کی کتنی اہمیت ہے. ہونٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے، ایک تر حصہ ہے ایک خشک حصہ ہے. اگر تر حصے سے کے بجائے خشک حصے سے ادا کریں گے تو با کے بجائے پا بن جائے گا. وہ حصہ جو باہر کی طرف ہے، یہ ہونٹ کا جو حصہ ہے یہ باہر کی طرف ہے. صحیح ہے. اب میں نے اس کو اس طرح ملائے، با با با، یہ خشک حصہ ہے اور یہ تر حصہ ہے، با با یہ تر حصہ ہے. اگر اس کو خشک حصے سے ادا کیا گیا، اگر با کو خشک حصے سے ادا کیا گیا تو یہ با کے بجائے کیا بن جائے گا؟ پا. آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. یہ صرف غلط ادائیگی صرف اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس سے بچیں. صحیح ہے، اس کی مشق نہیں کر رہے ہم، تو صرف اس سے بچنے کے لیے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے اور صحیح اور درست ادائیگی با یہ ادا کرنا ہے. تو غلط ادائیگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی. اب ہمیں درست ادائیگی اختیار کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با با با. اب اس کی مقدار بھی ہے نا، حرف کی مقدار بھی ہے. یہ جو ہم حرف ادا کر رہے ہیں ایک الف تک کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. اگلا حرف تا تا تا. اب یہ حرف
اس کا نام ہے حروف نطعیہ. یہ مدنی قاعدے کے اندر موجود ہے. مدنی قاعدے کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے نا، آپ آغاز کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ مخارج، حروف کے مخارج یہ نظر آ جائیں گے. تو اس کے اندر تا دال طا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. یہ حروف نطعیہ ہیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک کہاں ہے؟ اب دیکھیے یہ میری جو ہتھیلی ہے آپ سمجھ لیجئے یہ زبان ہے. صحیح ہے؟ ہماری زبان کچھ اسی شیف کی بنی ہوئی ہے. صحیح ہے نا؟ آگے سے نوکیلی ہے. صحیح ہے نا؟ جس طرح ہتھیلی کی انگلیاں ہیں یہ آگے سے پتلی بھی ہے. یہ زبان کے کنارے کہلاتے ہیں. یہ زبان کی نوک کہلاتی ہے. زبان کی نوک، زبان کا سرا، زبان کی نوک، زبان کا سرا. صحیح ہے؟ زبان کے کنارے، زبان کا درمیان. صحیح ہے؟ زبان کی کروٹ. یہاں پر آپ کو اسکرین پر بھی یہ نظر آ رہا ہے. اور یہی نقشہ الحمدللہ مدنی قاعدے کے اندر بنا ہوا ہے. تو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. تا دال طا، ان میں تا بھی ہے. تو زبان کی نوک کو آپ نے دانتوں کی جڑ پر لگانی ہے. پڑھنا ہے تا 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 تا. اب تا کے اندر کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں. تا میں بھی اسی طرح تھا ایک دم سے پڑھا جاتا ہے، یا پھر اس کو نرم کر دیا جاتا ہے تا تا. اب تا کے اندر سختی ہے. ہر حرف کے اندر کچھ مخارج کی طرح کچھ صفات بھی ہوتی ہے نا. بعض حروف سخت ہوتے ہیں، بعض حروف نرم ہوتے ہیں، بعض پر ہوتے ہیں، بعض باریک ہوتے ہیں. تو تا کے اندر سختی ہے، شدت ہے. تو اس کو شدت کے ساتھ ادا کریں گے. تا 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 تا. یعنی ہلکی سی چپکتی ہوئی جب زبان لگے گی نا تو شدت اس طرح دیں گے کہ تھوڑی سی گویا کہ زبان چپک رہی ہو. اگر فوراً آ جائے گی تا 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 تو وہ شدت ادا نہیں ہوگی. تو تھوڑی سی شدت یا سختی والے انداز میں اس کو ادا کرنا ہے. تا تا تا. اگلا حرف سا سا سا. اب یہ حرف تا کے بالکل برابر میں ہے. سا، تا دو نقطوں والا، سختی کے ساتھ ادا ہونے والا. تا کا مخرج بھی الگ. سا جو کہ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ ادا ہونے والا حرف ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ. صحیح ہے نا؟ یہ زبان کا سرا، معذرت، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. زبان کا سرا، صحیح نا؟ یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. اب پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حرف کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. سمجھ لیں گے پھر تھوڑی سی مشق کریں گے، آسانی ہو جائے گی. سا پڑھتے وقت زبان کا جو سرا ہے، زبان کا جو سرا، اس کو اٹھا کر آپ نے اوپر کے سامنے کے جو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے پر اس انداز سے لگانے ہیں کہ سختی کے ساتھ نہ لگے. اس کو نرمی کے ساتھ اس طرح لگائیں کہ گویا کہ سانس جاری ہو رہا ہو، گویا کہ سانس جاری ہو رہا ہو. اس طرح سا 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 سا. اب اس میں دیکھیے زبان اٹھا کر لگانا یہ زیادہ بہتر رہے گا. اگر زبان نہیں اٹھے گی اوپر کے دانتوں تک پہنچے گی نہیں. زبان لگے گی نیچے، مخرج ہو جائے گا تبدیل. جب مخرج تبدیل ہو جائے گا تو پھر سا کے بجائے سین کی آواز نکل آئے گی، اور جیسا کہ غلطی کی جاتی ہے. سا کو سین کی طرح پڑھا جاتا ہے، سا پڑھا جاتا ہے. سا سا، کیونکہ ہماری مادری زبان میں بھی سا کو سین ہی کے طرز پہ پڑھا جاتا ہے. ہم اپنی مادری زبان میں کسی کا نام
ثاقب بھائی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ثاقب بھائی. تو ہماری جو پریکٹس ہے، 20 سال کی عمر ہے، 22 سال کی عمر ہے، 25 سال 30 سال کی عمر ہے، تو ہماری پریکٹس، ہمارا شب و روز سا کو سا کہنا ہے. تو 25-30 سال کی ہماری یہی پریکٹس ہے. اب اس کو بدلنے کے لیے تھوڑا سا تو وقت دینا ہوگا، تھوڑا اس حرف کو سمجھنا بھی ہوگا. تھوڑا آپ اس حرف کو سمجھ لیجئے، مشق کر لیجئے، اور جب بھی قرآن پڑھیں تو سا کو سا ہی ادا کریں. میرے ساتھ پھر دوہرا لیجئے، سا سا سا. آگے ہے جیم جیم. اب دیکھیے زبان کا پیٹ، یہ اس کا مخرج ہے، وسط لسان وسط تالو، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، یہ جیم کا مخرج ہے. صحیح ہے؟ یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. زبان کا پیٹ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اسکرین، جیم شین یا، یہ 3 حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو جیم اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے. اب اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہے. جیم کے بجائے اس کو جھیم پڑھتے ہیں، جھیم جھیم. ایک اکثریت ہے جو جیم کو جھیم پڑھتی ہے، تو جھیم نہیں پڑھنا. وسط زبان یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جب آپ حرف ادا کریں گے، جھیم نہیں نکلے گا، جیم نکلے گا. ہاں اگر آپ نے زبان کے درمیان کے علاوہ کسی اور جگہ کا حصہ آپ نے لگایا تو پھر ہو سکتا ہے جھی کی آواز نکلے. آپ وسط لسان وسط تالو، زبان کا درمیان تالو کا درمیان، یہ آپس میں ملائیں اور دانت ملنے سے بچائیں، دانتوں کو ملنے سے بچائیں اور آپ ادا کریں جیم جیم. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جیم کو ہم زیادہ کھینچیں گے 3 الف تک. صحیح؟ با تا سا ان کو ہم نے 1 الف تک پڑھا تھا، جیم کو ہم 3 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. صحیح ہے؟ یہ اس حرف کی مقدار ہے. جیم. اگلا حرف ہے ہا. ہا ہا. اب اس حرف کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا درمیان، وسط حلق. اب حلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے منہ کا اختتام ہوتا ہے، یہاں سے حلق کا آغاز ہوتا ہے. یہاں سے لے کر سینے سے اوپر تک یہ پورا حلق کا حصہ ہے. صحیح ہے؟ اس کے 3 اسٹیپ ہیں، 3 حصے ہیں. یہ ایک اسٹیپ جو درمیان والا ہا کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے ہا ادا ہوگا. ہا 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 ہا. اب اس حرف کو ادا کرنے میں بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. ہا کو عین کی طرف پہ پڑھ جاتے ہیں، ہا کو عین کی طرف پہ پڑھ جاتے ہیں، یا ہا کی جو آواز ہے وہی نہیں نکل پاتی. صفت ہمس کی وجہ سے جو سانس جاری ہوتا ہے اس کے اندر، ہا ہا. یہ دیکھیے آواز سنیے، ہا. یہ جو آواز ہے نا، یہ شروع میں آنی چاہیے. اگر یہ نہیں آتی تو یہ حمزہ بن جائے گا. ہا ہا ہا. بعض اسلامی بھائی اس حوالے سے معذوری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے ہا ادا نہیں ہوتا. لیکن پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، تھوڑی سی کوشش اگر آپ کر لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ حرف 10% ریلیز ہو جائے گا، یعنی 10% ادا ہونا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ 15 20 اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا جب آپ مشق کرتے رہیں گے 100% ہی آپ کا یہ حرف درست ہو جائے گا. کوشش. ہا. اب اس کی ادا کے لیے جیسے بعض اسلام بھائی عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ادا نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا کوشش یوں کر لیجئے کہ صرف ایک سمپل آواز نکالیں، حرف ادا نہ کریں. سمپل آواز سانس کی، جیسے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو کیسی سانس نکلتی ہے ایک طریقے سے نا، وہی کیفیت، اسی کیفیت میں نکال لیں.
یہ ایک سانس لینے کا انداز ہے نا. اب اسی میں ہا کی ادائیگی کا جو شروع کا حصہ ہے وہ تو ادا ہو رہا ہے. اب اس کو بڑھا لیا جائے, ہا بن جائے. تو تھوڑی سی کوشش کریں گے, تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل درست ہو جائے گا. پڑھیں ہا ہا ہا. آگے ہے ہو ہو. اب ہو جو ہے یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے, صحیح ہے. حلق کے کس حصے سے ادا ہوگا؟ سب سے اوپر والے حصے سے, صحیح. سب سے اوپر والے حصے سے ہو ادا ہوگا, صحیح. اچھا ہو کو پر ادا کریں گے, باریک ادا نہیں کریں گے, پر ادا کریں گے. اگر آپ پڑھیں گے خے خے کھانا کھا, یہ تو وہ والی آواز ہو گئی نا, خے نہیں. ہو ہو ہو. اب اس حرف کو ادا کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مطلب ہے کہ غلطیاں پائی جاتی ہیں نا. خا, جیسے ہماری مادری زبان میں جو خا پڑھا جاتا ہے نا, خا, اسی انداز سے پڑھتے ہیں خا. تو خا نہیں پڑھیں گے اس کو, ہو ہو ہو. حلق سے یہ آواز نکلے گی ہو ہو ہو. الف با تا ثا جیم ہا ہا ہا. الحمدللہ عز و جل آج ہم نے مدنی قاعدے کے حرف خا تک پڑھنے کی کوشش کی. انشاءاللہ عز و جل مزید کل سبق کو آگے بڑھائیں گے. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.